السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج ہم سورۃ قریش کی تفسیر لیں گے، جو کہ ہمارے دورہ علوم شرعیہ کا اس کے سلیبس میں سے ہے، اور تفسیر کا درس مکمل کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم دوبارہ پھر سے شروع کریں گے درس کو، اور اس میں ذو الحجہ کے شروع کے 10 دن کے بارے میں انشاءاللہ بیان ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ لإيلاف قریش کے دل میں محبت ڈالنے کی وجہ سے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کے دل میں محبت ڈالی جانی، ایلافہم ان کا الفت ہو جانا، مانوس ہو جانا، رحلۃ الشتاء والصیف، رحلہ کے معنی سفر، شتاء سردی، والصیف اور گرمی اور سردی کے سفروں سے ان کا مانوس ہو جانا۔ فلیعبدوا، پس ان کو چاہیے، فا کے معنی پس اور لام حکم کے لیے، امر کے لیے، ان کو چاہیے کہ یعبدوا عبادت کریں، رب ھذا البیت، اس گھر کے رب کی، رب ھذا البیت اس گھر کے رب کی، یعنی بیت اللہ کے، کعبہ کے رب کی، الذی جس نے، اطعمہم کھانا کھلایا، اطعم یطعم کھانا کھلانا، من جوع بھوک سے، وآمنہم اور ان کو امن دیا، امن و امان سے ان کو نوازا، من خوف خوف کی حالت سے۔ تو یہ سورۃ قریش ہے، جو مکی صورتوں میں سے ہے، اور اس کا موضوع بھی واضح طور پر صاف الفاظ سے بیان کر رہا ہے کہ مکہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، یعنی بیت اللہ کی۔ تو جس کا لازمی معنی یہی ہے کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی، اور اس صورت کا تعلق جو ہے وہ قریش کے حوالے سے، قریش کا ان کی کچھ تاریخی پس منظر، اور پھر ان پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت بیت اللہ کا، کعبہ کا مل جانا ان کو، کہ جس وجہ سے اللہ نے ان کو امن و امان سے بھی نوازا، اور دنیا کی فراوانی سے بھی ان کو نوازا۔ اور اس صورت کا تعلق جو ہے سورۃ فیل کے ساتھ، الفیل کے ساتھ، جو ہم نے صاحب کا پچھلے ہفتے لی تھی، اس صورت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ دونوں ہی صورتیں کعبہ کے بیت اللہ کے حوالے سے ہیں، اور دونوں ہی صورتوں میں جن کو مخاطب کیا گیا ہے، جن کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے، وہ قریش ہیں، اور قریش پر دونوں صورتوں میں بڑی نعمتوں کا بیان ہوا ہے۔ اس لیے بعض صحابہ اکرام نے ان دونوں صورتوں کو اس انداز سے لکھا ہوا تھا کہ درمیان میں بسم اللہ نہیں تھی، یعنی جیسے کہ دونوں صورتوں کو ایک ہی بنایا ہو، لیکن جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ دونوں الگ الگ صورتیں ہیں۔ جس طرح کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کو لکھا، قرآن کے جمع کیا، لکھنے سے مراد نے جمع کیا، تو اس وقت صحابہ اکرام کی جو قرآن کی تدوین کرنے والی کمیٹی تھی، انہوں نے یہی اس کو اسی انداز سے دیکھا کہ یہ الگ الگ صورتیں ہیں، لیکن دونوں کو ایک ساتھ آگے پیچھے ان کا ذکر کیا۔ تو اس سے پہلے کہ ہم سورت کی تفسیر شروع کریں، لازمی ذکر کرنا ضروری ہے کہ قریش کا پس منظر کیا ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ نے جو قریش کے اوپر نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اس کے وہ نعمتیں کون سی ہیں، بلکہ سب سے پہلی آیت یا سب سے پہلے لفظ ہی
ہمیں اس بات سے ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم قریش کے بارے میں کچھ جانیں کہ وہ کون ہیں۔ اصل جو ہے مکہ کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ وہ بیابان تھا، وہاں پر کوئی آبادی نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے دودھ پیتے بچے اسماعیل کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو وہاں پر چھوڑے، تو اللہ کے حکم سے انہوں نے وہاں پر چھوڑا ان کو، اور کچھ عرصے کے بعد وہاں پر جرہم نام کا ایک قبیلہ عربوں کا وہاں پر آ کے آباد ہو گیا، اور اس سے مکہ کی آبادی ہونا شروع ہو گئی۔ تو یہ قریش جو کہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے، ان کی اولاد سے ہیں، تو شروع میں اس مکہ میں رہے، لیکن بعد میں مکہ کا چونکہ وہاں پر ذریعہ آمدنی کچھ نہ تھا، اس لیے اپنی روزی کمانے کے لیے ان چیزوں کے لیے مختلف جگہوں پر بکھر گئے، مختلف قبائل میں، مختلف علاقوں میں، لیکن مکہ کے آس پاس ہی، زیادہ دور نہیں، تو وہاں پر آس پاس یہ لوگ بکھر گئے، اور مکہ پر جو ہے بیت اللہ کی سرپرستی کے حوالے سے دوسرے قبائل کا تعلق رہا، حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد، جس کا نام قصی بن کلاب ہے، تو اس نے جب وہ یعنی قریش کا سردار بنتا ہے، تو اس نے پھر قریش کے لوگوں کو مکہ میں جمع کیا، یعنی قریش کے کچھ لوگ مکہ میں تھے اور کچھ لوگ آس پاس بکھرے ہوئے تھے۔ تو اس قصی بن کلاب نامی سردار نے قریش کے سارے جو جتنے بھی خاندان تھے، سبھی لوگ جو آس پاس بکھرے ہوئے تھے، ان سبھی کو مکہ میں جمع کیا، اور مکہ میں ان کو جمع کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ قریش جو ہے ایک پورے قبیلے کی شکل میں ایک قوت طاقت کے انداز سے ان کا ظہور ہوتا ہے، اور حتیٰ کہ پھر وہی بیت اللہ کی سرپرستی ان کو مل جاتی ہے، بیت اللہ کے متولی بنتے ہیں، اور پھر یہیں پر اکتفا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد قصی ابن کلاب کے ان کے پوتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں، ہاشم، تو انہوں نے کیا کیا، جب وہ سرداری ان کو ہاتھ میں آتی ہے قریش کی، تو انہوں نے ایک اور کام یہ کیا کہ قریش کے لیے تجارت کے اور کاروبار کے حوالے سے پلاننگ کی۔ تو چنانچہ یہ 4 بھائی تھے، اور چاروں بھائیوں نے عرب کے آس پاس کا جو علاقہ ہے، تجارت کے حوالے سے ان کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کیے۔ بذات خود ہاشم نے شام کے علاقوں کے ساتھ، اور ان کے جو دوسرے بھائی تھے انہوں نے عرب کے آس پاس کے یا عرب کے واقعی علاقے یمن وغیرہ اور حبشہ اور ایران اور ان علاقوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو تجارتی حوالے سے قائم کیا۔ تو جس سے کیا ہوتا ہے کہ قریش تجارتی حوالے سے بھی، کاروبار کے لحاظ سے بھی ان کے عربوں کے اندر ایک اچھی ساکھ بن جاتی ہے، اور اچھا ان کا ایک جو ہے وہ رعب دبدبہ قائم ہوتا ہے۔ تو بیت اللہ کے متولی تو پہلے سے تھے، اب تجارت بھی جب ان کے ہاتھ میں آ گئی، مالی بھی فراوانی ان کو حاصل ہو گئی، تو اس سے کیا ہے، عربوں کے اندر ایک اچھا خاصا ان لوگوں کا جو ہے روحانی بھی اقتدار تھا، روحانی لحاظ سے بھی ان کی روحانی پیشوائی بھی تھی، اور مالی لحاظ سے بھی ان کے یعنی کہ ایک اچھی شہرت تھی۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اس قریش اس صورت میں ان کا ذکر کیا ہے کہ قریش پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، تو اس میں مفہومات اللہ تعالیٰ لإیلاف قریش، لام جو شروع میں لگا ہے، یہ لام کس لیے ہے؟ بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ لام سبب کے لیے ہے، وجہ کے لیے ہے، اس لیے ترجمہ کیا گیا ہے کہ قریش کے دل میں محبت ڈالنے کی وجہ سے، قریش کے دل میں محبت ڈالنے کی وجہ سے کس چیز کی، تو محبت کس چیز کی ڈالی اس کا ذکر نہیں ہوا، تو اس کے آگے اس کا تعلق کس سے ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں محبت ڈالی، ان کو ملا دیا، تو ان کو چاہیے کہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی۔ اور بعض دوسرے علماء کا کہنا ہے کہ لام جو ہے تعجب کے لیے ہے، عربوں میں کسی چیز کے اوپر تعجب کرتے ہوئے
بعض اوقات لفظ کے ساتھ لام لگا دیا جاتا اور اس سے سننے والے کو یہ ظاہر کیا جاتا کہ بات کرنے والا تعجب کرنے کی بات کر رہا ہے یا تعجب کی بات کر رہا ہے، جس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ لزید وما صنعنا به، کہ دیکھو زید نے ہمارے ساتھ کیا کیا اور ہم نے اس کے اوپر کیا احسانات کیے تھے۔ یعنی بعض اوقات آدمی جب کسی کے اوپر کوئی احسان کرتا ہے اور پھر جس پر احسان کیا جاتا ہے وہ اس کا اچھا بدلہ نہیں دیتا تو اس پر بھی پھر اس کے نام کے ساتھ لام لگا کے تعجب کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بعض علماء کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ قریش کے مانوس ہونے، ان کے اکٹھے ہو جانے کے ساتھ لام لگایا کہ ہم نے ان کے اوپر کیا نعمت کی، کتنی بڑی نعمت کی، لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا کہ شرک کیا، کفر کیا، ہمارے نبی کو جھٹلایا اور دعوت اسلام کے مقابلے میں کھڑے ہوئے۔ تو ان کی اس حالت پر تعجب۔ تو ایلاف کا لفظی معنی کیا ہے؟ ایلاف کا لفظ جو ہے الف یا الفو، تو کسی سے مانوس ہونا، کسی سے محبت پیدا ہو جانا، کسی چیز کی عادت پڑ جانا۔ تو یہ سارے معنی اس کے اندر آتے ہیں کہ قریش کے یعنی ان کا محبت پیدا ہو جانا، اور اس ایلاف کے اندر جو ہے اکٹھا ہو جانا بھی ہے، جمع ہو جانا بھی ہے، کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو مختلف بکھرے ہوئے لوگ ہیں وہ سارے ایلاف کا نام دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ایلاف قریش کے اکٹھا ہونے پر تعجب، یعنی کہ ہم نے تو ان کو اکٹھا کیا، جمع کیا، جس جمع کرنے کی وجہ سے ان کی ایک طاقت قوت بنتی ہے، بیت اللہ کی سرپرستی ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے اور عربوں کے اندر ان کا ایک اقتدار قائم ہو جاتا ہے۔ ہم نے تو ان کو اس لیے اکٹھا کیا، لیکن انہوں نے اکٹھے ہو کر کیا کیا؟ ہمارے دین کی مخالفت کی، ہمارے نبی کو جھٹلایا اور کفر پر اڑے رہے۔ تو اس بات پر تعجب۔ تو میں کہ قریش کا مانوس ہو جانا، قریش کا اکٹھا ہو جانا، ان کا جمع ہو جانا، جس کا ہم نے اشارہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد قصی بن کلاب نے جو قریش کے سارے بکھرے ہوئے لوگوں کو مکہ میں جمع کیا۔ اور قریش جو ہے اس کے بارے میں جیسا ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ قبیلہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور عربوں کے قبائل میں سب سے اعلیٰ اونچا قبیلہ سمجھا جاتا ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد احادیث میں بھی آپ نے اس بات کا ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے پیدا کرتے ہوئے لوگوں میں سے سب سے جو یعنی افضل لوگ سمجھے جاتے تھے زمین پر بسنے والے، ان میں سے پیدا کیا ہے۔ تو یہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے جس کے آگے کئی خاندان ہیں، بنو ہاشم ہے، بنو عدی ہے اور بنو زہرہ، اور اس طرح مختلف ان کے قبائل، اس قبیلے کے خاندان۔ تو قریش کا جمع ہو جانا، ان کا اکٹھا ہو جانا، ان کا ایک دوسرے سے مانوس ہو جانا، ان کا مل جانا، ایک تو اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت بہت بڑی ان پر کہ جو بکھرے ہوئے تھے ان کو جمع کر دیا، اور دوسری نعمت کیا ہے؟ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ ان کا مانوس ہو جانا، ان کا جمع اکٹھا ہو جانا، کس سے؟ یا ان کا مانوس ہو جانا، یہاں پر مانوس ہونے کا لفظ ہے کہ ان کا مانوس ہو جانا کس سے؟ رحلۃ الشتاء والصیف۔ رحلہ کے معنی ہوتا ہے سفر، اور شاید آپ نے کبھی بورڈنگ کارڈ یا کسی ٹکٹ پر عربی میں لکھا دیکھا ہو یہ لفظ۔ رحلہ کے معنی آپ کا جو ٹور ہے، جس طرف آپ کا سفر ہے، اس کو رحلہ کا نام دیا جاتا ہے۔ تو ان کا مانوس ہو جانا رحلۃ الشتاء والصیف، سردی اور گرمی کے سفروں سے۔ اس آیت میں اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کی دوسری بڑی نعمت کا جو اللہ نے قریش پر کی، ایک تو ان کا اکٹھا ہونے کی نعمت، اور دوسری ان کے کاروبار کی، ان کے جو تجارت تھی اس کے حوالے سے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے۔ تو قریش کے حوالے سے جس طرح ہم جانتے ہیں مکہ آج بھی اور ہر زمانے میں نہ تو کوئی ساحلی شہر ہے کہ ساحل کے اوپر ہو اور لوگوں کا بندرگاہ وہاں پر ہو اور وہاں سے جہاز گزرتے ہوں، نہ کوئی صنعتی شہر ہے کہ جہاں پر صنعت ہو، اور نہ ہی کوئی زرعی علاقہ ہے، بلکہ سنگلاخ اور سخت پہاڑ ہیں کہ جہاں پر سوائے چند جڑی بوٹیوں اور معمولی اس طرح کے پودوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ تو پھر ایسے لوگوں کا وہاں پر گزر بسر کیسے ہو؟ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی روزی کے لیے انتظامات کے طور پر کیا کیا؟ ان کو تجارت کا رستہ دکھایا،
تو ان کے تجارت کے حوالے سے دو بڑے ان کے سفر ہوتے تھے، نہیں دو بڑے سفروں سے مراد یعنی ان کے دو جگہوں کی طرف سفر ہوتے تھے۔ ایک ان کا سفر ہوتا تھا شام کی طرف اور دوسرا ان کا سفر ہوتا تھا یمن کی طرف۔ اور شام کا علاقہ ٹھنڈا ہے، اس لیے گرمی کے علاقوں میں وہ شام کی طرف سفر کرتے، اپنے ان کے تجارتی سفر ہوتے، اور یمن کا علاقہ شام کی نسبت گرم ہے تو سردیوں کے موسم میں ان کے سفر جو ہے وہ یمن کی طرف ہوتے۔ تو یہ ان کے تجارتی قافلے، ان کے تجارتی سفر جو سال بھر جاری رہتے، وہ یمن اور شام کے علاقوں میں جاتے اور وہاں سے سامان خرید کے لاتے کہ جو مکہ میں لا کر بیچتے، اور وہاں پر جاتے ہوئے اپنے ساتھ سامان لے کے جاتے جو مکہ میں ان کے پاس ہوتا، کیونکہ مکہ ویسے تو جسے ہم نے بتایا ہے کہ نہ کوئی صنعتی شہر ہے، نہ کوئی زرعی علاقہ ہے، نہ کوئی ساحلی یا کوئی بندرگاہ ہے، کوئی ایسی چیز کچھ بھی نہیں ہے سوائے سنگلاخ پہاڑوں کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے پھر روزی کا انتظام کیا اس تجارت کے ذریعے سے۔ اب مکہ میں تجارت کیسے ہوتی؟ مکہ کی تجارت ویسی ہے جس طرح کہ ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ مکہ جو ہے دنیا کی سب سے بڑی عالمی منڈی سمجھا جاتا ہے اس وقت بھی، سب سے بڑی عالمی مارکیٹ سمجھا جاتا ہے اس وقت بھی، کہ حج عمرہ پر جانے والے لوگ کس انداز سے وہاں سے چیزیں خرید کے لاتے ہیں۔ اور آج کل تو شاید چیزیں صرف خریدنے کی حد تک ہی یعنی کہ معاملہ ہو، لیکن سابقہ زمانوں میں کیا تھا کہ لوگ مکہ جاتے ہوئے اس ملکوں سے سامان بھی لے کر جاتے۔ کوئی آدمی حج کے لیے جاتا، عمرہ کے لیے جاتا تو اپنے ملک میں جو اس کی پیداوار ہوتی، جو چیز اپنے ساتھ اٹھا سکتا تھا، وہ چیزیں مکہ لے جاتے اور مکہ میں لے جا کر بیچتے، اور پھر ان چیزوں کو فروخت کر کے اپنے حج عمرے کے خرچے پورا کرتے، اور بلکہ وہاں سے مکہ سے مزید چیزوں کو خرید کر اپنے ملکوں میں لے کے جاتے۔ ایک یعنی کہ اس لحاظ سے کہ مکہ کا تحفہ ہے اس انداز سے۔ اور یہ وہ چیز جو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات وہی چیز جو اسی ملک کی بنی ہوتی ہے، اس ملک کا حاجی مکہ سے وہ چیز خرید کر اپنے ملک میں لاتا ہے، اور لوگ اس کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بڑے اس کو اچھی خوشی سے قبول کرتے ہیں کہ مکہ سے تحفہ آیا ہے، حالانکہ جب اس کو دیکھتے ہیں تو ان کے اپنے ملک کی بنی چیز ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اس لحاظ سے کہ مکہ سے آئی ہے۔ تو جس طرح کہ آج یہ چیز سمجھی جاتی ہے، سابقہ زمانوں میں بھی مکہ سے لوگ چیزیں لے کر جاتے ایک ہدیے کے طور پر، تحفے کے طور پر، کہ جو لوگوں کے ہاں بڑی اس کی قبولیت ہوتی۔ تو یہ تھا قریش کا تجارتی ان کا ان کے جو سلسلہ چلتا تھا کہ جس میں ان کے دو بڑے سفر ہوتے، ایک شام کی طرف اور دوسرا یمن کی طرف۔ تو اس کے متعلق فرماتا اللہ تعالیٰ ایلافہم، ان کا مانوس ہو جانا، ان کا عادی ہو جانا، ان کا اس رستے پر چل پڑنا، کس پر؟ رحلۃ الشتاء والصیف، وہ سردی اور گرمی کے سفروں سے۔ اور یہ سفر جو ہے یہ صرف سفر ہی نہ ہوتے تھے، تجارتی قافلے ہوتے تھے، اور یہ تجارتی قافلے یعنی ان کی خصوصیت کیا تھی کہ اس وقت جب کہ عربوں میں لوٹ مار تھی، دنگا فساد تھا، قتل و غارت تھی، اور ہر طاقتور جو ہے وہ کمزور کو کھا جاتا تھا، تو ان حالات میں بھی، اس بدامنی کے دنگے فساد کے ان حالات میں بھی اللہ تعالیٰ نے قریش کو جن چیزوں سے نواز رکھا تھا، جو قریش پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی، وہ یہ تھی کہ ان کے یہ لمبے سفر طے ہوتے، مکہ سے شام کا تقریباً 2000 سے اوپر کا یعنی کہ 2000 میل یا 2000 کلومیٹر سے اوپر کا یہ فاصلہ، اسی طرح یمن کی طرف بھی تقریباً 1500 کلومیٹر کے قریب فاصلہ۔ تو اتنے لمبے فاصلے طے کرنے کے باوجود بھی ان کو کسی طرح کی مشکلات کا سامنا نہ ہوتا، چاہے جائے کہ ان کے قافلوں کو لوٹا جاتا، یا ان کے قافلوں کو روکا جاتا، یا بعض اوقات مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے وہاں کے رہنے والے قبائل کو ٹیکس دینا پڑتا۔ ان کے ساتھ ایسی کوئی چیز ہونا تو دور کی سے دیکھتے، ان کی مہمان نوازیاں کرتے اور ان کو تحفے تحائف پیش کرتے، اس لحاظ سے کہ قریش ہے، بیت اللہ کے سرپرست ہیں، مکہ کے رہنے والے ہیں۔ یعنی جیسے کہ آج بھی دنیا کے کسی بھی خطے میں مسلمان بسنے والا، اس کے پاس جب مکہ سے یا مدینہ سے کوئی آدمی آتا ہے کہ مکہ کے رہنے والا، مدینہ کے رہنے والا آدمی ہے، تو اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو سابقہ زمانوں میں سے کہیں بڑھ کر تھی۔ تو عرب جن کا کلچر ہی لوٹ مار کا تھا، دنگے فساد کا تھا،
تو اس حالت میں بھی اللہ نے قریش کے اوپر جو نعمت کر رکھی تھی کہ ان کے تجارتی قافلے ان ہزاروں میلوں کے فاصلے طے کرتے اور بغیر کسی طرح کے خطرات کے، بغیر کسی طرح کے مشکلات کے، بغیر کسی طرح کی رکاوٹوں کے، جبکہ اس وقت قافلے تو چھوڑ کر بلکہ اکیلا آدمی بھی، چند آدمی بھی خیر و سلامتی سے جو ہے اپنے گھر نہیں پہنچ پاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر دوسری بڑی نعمت جو ہے، ایک تو ان کا اکٹھا ہو جانے کی نعمت، ان کے مکہ میں جمع ہو جانے کی نعمت، اور دوسری بڑی نعمت ان کے اوپر کیا ہے کہ ان کے لیے اللہ نے جو تجارت کے وسائل مہیا کیے اور اس کے لیے رستے آسان کیے، اور ان کو عربوں کے اندر جو ہے عزت اور مقام سے اس چیز سے نوازا۔ اور یہ پہلے بھی ان کی عزت اس لحاظ سے کہ بیت اللہ کے متولی تھے، مکہ کے رہنے والے تھے، قریش جو کہ عربوں کا افضل ترین قبیلہ سمجھا جاتا اس میں سے تھے، اور مزید ان کی عزت بڑھ جاتی ہے کہ جب وہ حاجیوں کی خدمت کرتے، مکہ آنے والوں کی، حج عمرہ پہ آنے والوں کی خدمت کرتے یہ قریش کے لوگ، ان کو کھانے کھلانے، پانی پلانے، ان کے رہنے سہنے کے انتظامات کرنے، ان کی مختلف طرح کی ضروریات ان کو مہیا کرنی، تو اس پر بھی لوگ ان کو پھر بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے اور ان کے ان احسانات کا بدلہ ان کو چکاتے۔ اور یہ پھر ان کی عزت اور بڑھ جاتی ہے کہ جب سابقہ سورۃ الفیل میں ہم نے جو ابرہ اور حبشیوں مکہ پر حملہ آور ہونے کا واقعہ جو پیش آتا ہے، اب اس واقعے میں اگر تو واقع ہی ابرہ اور اس کا لشکر جو ہے مکہ پر قابض ہو جاتا تو قریش یہ سبھی مٹ کے رہ جاتے، ان کی عزت ختم ہو جاتی، ان کا بنا ہوا جو وقار تھا، جو روحانی ان کا اقتدار تھا، سارا ختم ہو جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کو، اس فوج کو تباہ کیا، اس کو ہلاک کیا، اور ہلاک بھی ایسے عبرتناک انداز سے کہ پورے عرب کے اندر مکہ سے لے کر یمن تک ان کی لاشیں پڑی تھیں، اور پورے عرب میں ان کی کہانیاں، ان کے افسانے جو ہے وہ ان کا چرچا چل رہا تھا۔ اب اگرچہ اس میں قریش کا اپنا کوئی ذاتی کردار نہ تھا، وہ تو اللہ سے دعائیں کر کے کہ اللہ تیرا گھر ہے، تو نے اس کو بچانا ہے، وہ تو خود پہاڑوں پر نکل گئے تھے مکہ کو چھوڑ کر، یہ نہیں کہ انہوں کے مقابلے میں اترے ہیں یا مقابلہ کیا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ لیکن اللہ کی طرف سے یہ مدد آ جانا قریش کے لیے اور اس لشکر کی تباہی ہو جانا، حقیقت میں اس کا عربوں پر بہت بڑا اثر تھا، اور اثر اس لحاظ سے کہ قریش جو ہیں واقعی ہی اللہ کے بڑے قریبی ہیں، یعنی کہ ان کے اپنے تصورات کے مطابق جس طرح کے ہر زمانے کے جاہل لوگوں کے تصور ہوتے ہیں، اگرچہ وہ مشرک تھے، کافر تھے، لیکن ان کی اس انداز سے حفاظت ہو جانا، دشمن سے ان کا بچ جانا اللہ کی طرف سے جو ہوا، اس چیز سے لوگوں کے دل میں کیا تصور پیدا ہوا کہ یہ بڑے ہی اللہ کے چہتے ہیں، بڑے اللہ کے قریبی ہیں، جو اللہ نے ان کی اس انداز سے مدد کی ہے، تو اس سے اور بھی ان کی عزت وقار بڑھ جاتا ہے، تو جس سے ان کے سفر، ان کے یہ سارے تجارتی قافلے خیر و سلامتی سے چلتے پھرتے، اور بلکہ مکہ سے لوگ آ کر تجارت کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ ان دو بڑی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اور آگے اور بھی نعمت آتی ہے کہ جو بھوک کی اور امن و امان کی، ان بھوک کی حالت میں ان کو کھانا کھلانے کی نعمت، اور خوف ڈر کی حالت میں ان کو امن و امان ملنے کی نعمت، اس کا بھی ذکر کرتے فرماتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس ان کو چاہیے کہ عبادت کریں رب هذا البیت، اس گھر کے رب کی، کہ ان کو جو بھی وقار ملا ہے، جو بھی عزت ملی ہے، جو بھی ان کو عربوں کے ہاں یہ ساری ان کی روحانی پیشوائی ان کو حاصل ہوئی ہے، کس سے حاصل ہوئی ہے؟ صرف اس بیت اللہ کی وجہ سے، اس گھر کی وجہ سے۔ اگر یہ بیت اللہ نہ ہوتا مکہ میں تو یہاں پر یہ بھوکوں مرتے، ان کو پوچھنے والا بھی کوئی نہ ہوتا، لیکن صرف بیت اللہ کی وجہ سے، اس کی سرپرستی کرنے کی وجہ سے، اس کے متولی ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان کو عزت دی، عزت بھی دی، امن و امان بھی دیا، اور ان کے لیے اس طرح کے تجارتی قافلوں کو چلا کر اہم یعنی بہترین روزی کے انتظامات کیے۔ تو پھر کیا ہے جو اصل نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر بیت اللہ کے ہونے کی، تو ان کو چاہیے کہ اس نعمت کی قدردانی کرے، اور اس نعمت کی قدردانی کا حق کیا ہے، کیسے کی جاتی ہے، کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرے۔ فَلْيَعْبُدُوا، پس چاہیے ان کو کہ عبادت کریں رب هذا البیت، اس گھر کے رب کی۔ اور یہاں پر ذرا الفاظ پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے جب بیت اللہ کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا تو یہ نہیں کہا کہ اس گھر کی عبادت کریں۔ ہاں، بیت اللہ کوئی شک نہیں کہ اللہ کا گھر ہے، اور وہ زمین پر افضل ترین کو اگر جگہ ہو سکتی ہے، افضل ترین جو گھر ہو سکتا ہے تو یہ ہے۔
اس سے بہتر، اس سے افضل زمین پر کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو اپنی فضیلت کے لحاظ سے بھی، اپنے مقام کے لحاظ سے بھی، اور پوری روئے زمین کے اللہ کو ماننے والوں کے قبلہ ہونے کے حوالے سے بھی، مسلمانوں کے خصوصاً، تو اس بیت اللہ کی جو عظمت ہے، اس کی جو فضیلت ہے، اس کے جو مقامات اور جو منزلت ہے، سارا کچھ ہونے کے باوجود کیا فرمایا ہے کہ اس گھر کی عبادت نہیں کریں بلکہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، کہ جو کچھ ان کو ملا ہے اس گھر نے نہیں دیا۔ ان کو جو امن و امان ملا ہے، عزت و وقار ملا ہے، ان کے قافلے، تجارتی قافلے امن و امان سے چلتے ہیں، اور پورے عربوں کے اندر ان کا روحانی پیشوائی جو حاصل ہوئی ہے، اس گھر نے ان کو نہیں دی، اس گھر کی وجہ سے ملی ہے۔ دینے والا کون ہے؟ ہاں، دینے والا ان کا رب ہے، جو اس گھر کا رب ہے، تو اس لیے حق اس کا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اور حقیقت میں اس آیت میں بہت بڑا سبق ہے اس بات کا کہ بعض اوقات جاہل لوگ اصل جو دینے والا ہے، اصل جس کا انعام ہوتا ہے، جس کی نعمت ہوتی ہے، اس کو بھول جاتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جن کے ہاتھوں کے ذریعے ان کو وہ نعمت پہنچتی ہے انہی کی پوجا شروع کر دیتے ہیں، یا انہی کی طرف نعمت کو منسوب کر دیتے ہیں کہ یہ دینے والا ہے، انہی کا شکر ادا کرتے ہیں، انہی کے گرویدہ ہوتے ہیں۔ اور یہ سارا ہے، یعنی فرض کرو اگر آپ کو کوئی، آپ کا کوئی رشتہ دار، کو آپ کا دوست یا کوئی بڑا آدمی آپ کو کوئی تحفہ بھیجتا ہے، کوئی گفٹ بھیجتا ہے کسی آدمی کے ہاتھوں، تو آپ کس کا شکریہ ادا کرو گے؟ کیا گفٹ لانے والے کا یا اس کا جس نے بھیجا ہے؟ ہاں، لانے والے کا کردار تو صرف اس حد تک ہے کہ وہ اس کے پاس سے لے کر آپ کے پاس آ گیا، اور جس طرح اس کو دیا تھا اس طرح اس نے آپ کو لا کر دے دیا، اس سے بڑھ کر اس کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اصل جو نعمت کرنے والا ہے، اصل جو دینے والا ہے، وہ تو وہ ہے جس نے بھیجا ہے۔ لیکن لوگوں کی ہر دور میں حماقتیں رہی ہیں، اور شیطان کا ہتھ کنڈا رہا ہے کہ جو اصل دینے والا ہے اس سے ان کو ہٹا کر، اس کو بھلا کر انہی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، انہی کی پوجا شروع کر دیتے ہیں جن کے ہاتھوں سے ان کو چیز ملی ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات یہ بھی نہیں، بعض اوقات ان کی پوجا شروع کر، اور جنہوں نے کبھی ان کو کچھ دیا ہوتا ہی نہیں ہے، جس طرح کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اسی اللہ فرماتا ہے کہ تم کو جو نعمت ملی ہے، جو عزت وقار ملا ہے، جو دنیا کی فراوانیاں ملی ہیں، اس گھر کی وجہ سے ملی ہیں، لیکن اس گھر کو بنانے والا کون ہے، اس گھر کا مالک کون ہے؟ وہ تمہارا رب ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، تو اس نے تم کو اس گھر کی وجہ سے تم کو نعمتیں دی ہیں، تو اس لیے حق اسی رب کا بنتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اگرچہ تم کو اس بیت اللہ کی وجہ سے سارا کچھ مل رہا ہے، سبب یہ ہے، اور اس کی بڑی عظمت بھی ہے، بڑی فضیلت بھی ہے، بڑا مقام بھی ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود یہ بیت اللہ، یہ کعبہ اس قابل نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فَلْيَعْبُدُوا هَٰذَا الْبَيْتَ، کہ اس گھر کی پوجا کرو۔ اور یہ وہ گمراہ کن عقیدہ فلسفہ ہے جو سابقہ زمانوں سے لوگوں کے یہاں چلا آیا ہے، حتیٰ کہ مکہ کے لوگ بھی رب کے، اس گھر کے رب کو بھول کر، اللہ کو چھوڑ کر اسی کی پوجا شروع کر دیتے، اور بلکہ آپ کو ایسے نام ملیں گے کہ عبد الکعبہ نام کے، کہ کعبہ کا بندہ، بجائے اللہ کا بندہ اپنے آپ کو کہلانے کے کعبہ ہی کا بندہ اپنے آپ کو کہلا دیا، یعنی سمجھا کہ ہمیں جو مل رہا ہے ہمیں کعبہ سے مل رہا ہے، بیت اللہ سے مل رہا ہے، اس گھر سے مل رہا ہے۔ اور یہ وہ جو سابقہ زمانوں کے کافر مشرکوں کے عقیدے رہے ہیں، آج بھی بعض اوقات لاؤبالی کے طور پر، یا لا علمیت کے طور پر، یا جہالت کے انداز سے، یا بدعقیدگی کے انداز سے آج بھی لوگوں کے اس طرح کے عقیدے ہوتے ہیں۔ تو چنانچہ اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ لوگ حج عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ یا تو بیت اللہ کے غلاف کا کوئی دھاگا توڑ کر لے آئیں، وہاں سے کوئی چیز اس طرح کی نکال کر لے آئیں، کہ اس لیے کہ بڑی تبرکی ہے، اگر یہ چیز مل گئی تو آپ کی ساری حاجتیں پوری ہوں گی۔ حالانکہ وہ دیکھتے نہیں کہ یہ کام جو کر رہے ہیں، چوری کا کام کر رہے ہیں، اور چوری کا یہ کام کر کے ان کی کون سی حاجتیں پوری ہوں گی؟ پہلی بات تو یہ، اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے غلاف کے اندر یا خانہ کعبہ کے کسی پتھر کے اندر کوئی نفع نقصان کا مادہ رکھا ہے؟ اگر یہ ہوتا مادہ، اگر اختیار ہوتا نفع نقصان کے کسی پتھر کے اندر، تو حجر اسود کے اندر ہوتا۔ جو حجر اسود کیا ہے؟ جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے،
اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جو آدمی اللہ پر سچا ایمان رکھتا ہوا اس حجر اسود کا استلام کرتا ہے، اس کو چھوتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس حجر اسود کو آنکھیں بھی دے گا، اس کو زبان بھی دے گا، اور اپنے چھونے والوں کو جنہوں نے اللہ کے لیے خالص ہو کر توحید پر چلتے ہوئے اس کو چھوا ہوگا، اس کو چوما ہوگا، قیامت کے دن جو ہے یہ حجر اسود ان کو دیکھے گا، ان کی گواہی دے گا۔ تو جنت سے آیا ہوا پتھر، بیت اللہ کی دیوار میں لگا ہوا پتھر، اور جس کی یہ فضیلت، جس کی یہ عظمت ہے، اس کے باوجود وہ پتھر بھی کہ جس کے بارے میں ہم دو ٹوک طور پر کہہ سکتے ہیں کہ پوری روئے زمین پر اس سے افضل کوئی پتھر نہیں ہے، اس حجر اسود سے بڑھ کر اس سے بڑا کوئی پتھر، اس سے کوئی افضل پتھر پوری روئے زمین پر نہیں ہے، نہ کوئی فیروزہ ہے، نہ کوئی گھونگا ہے، نہ کوئی دوسری چیزیں ہیں۔ تو پوری روئے زمین پر سب سے افضل پتھر اگر ہو سکتا ہے تو یہ حجر اسود ہے۔ لیکن حجر اسود بھی کیا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے ہیں، اور طواف کرتے کرتے حجر اسود کے پاس جب آتے ہیں تو اس کو چھوتے چومتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں تم کو اس لیے چوما ہے کہ لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلتک ما قبلتک ابدا، کہ اگر تمہیں چوما ہے تو اس لیے چوما ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں چومتے ہوئے دیکھا تھا، اگر آپ نے اسے تمہیں نہ چوما ہوتا تو کبھی بھی تمہیں نہ چومتا۔ تو عمر فاروق یہاں پر درس دیتے ہیں، اور اس سے پہلے کیا فرماتے ہیں، انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ کوئی نفع رکھتا ہے نہ کوئی نقصان کا مادہ رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود بوسہ کیوں دیا؟ کیونکہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، صرف اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ وہ پتھر جو ہے اپنے اندر کوئی خاصیت رکھتا ہے کسی نفع نقصان کی۔ تو یہاں پر ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے توحید کا، کہ اگر بیت اللہ، کعبۃ اللہ، جو روئے زمین کی سب سے افضل جگہ ہے، اس میں لگا ہوا پتھر حجر اسود کہ جو روئے زمین کا سب سے افضل پتھر ہے، اگر اس میں بھی کسی نفع نقصان کا مادہ نہیں ہے، اور اگر ہم اس بیت اللہ کی بھی عبادت نہیں کر سکتے، تو پھر اور کون سا کوئی دنیا کا گھر ہے، کوئی قبر ہے، کوئی درگاہ ہے، کوئی پتھر ہے کہ جس کی پوجا عبادت کی جائے اور جس سے نفع نقصان کی امید رکھی جائے؟ اس سے بڑھ کر اور شرک کیا ہوگا؟ لیکن شیطان کا ہتھ کنڈا کہ بیت اللہ کا جو توحید کا مرکز ہے، اسی چیز کو لوگوں نے بعض اوقات جو ہے وہ شرک کا ذریعہ بنا لیا، جس طرح کے صاحب کا مشرکوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا قریش پر نعمتوں کا بیان کرتے ہوئے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، گھر کی نہیں بلکہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، کہ اصل نعمت دینے والا وہ ہے۔ ہاں ملی کس وجہ سے ہے؟ اس بیت اللہ کی وجہ سے ملی ہے، لیکن دینے والا کون ہے؟ وہ رب ہے۔ اس لیے جس نے نعمت دی ہے اس کا شکریہ ادا کیا جائے، اس کی عبادت کی جائے۔ الذی اطعمہم من جوع، جس اللہ نے ان کو کھانا کھلایا بھوک سے، اور بھوک سے مراد یعنی جو مکہ کے قریش کے خاص طور پر شروع کے حالات تھے کہ روزی کمانے کے لیے مختلف علاقوں میں بکھرے ہوئے پھیلے ہوئے تھے اور فاقے کاٹتے تھے، بھوکوں مرتے تھے، تو اللہ نے ان کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے ان کو تجارت کا رستہ دکھایا، اور جس تجارت کے ساتھ مکہ کے امیر ترین لوگ بن گئے۔ تو اس لحاظ سے کیا ہے کہ اللہ نے ان پر نعمت کی اس بات کی کہ ان کو اس بیت اللہ کی وجہ سے جو ہے ان کے تجارتی قافلے چلے اور ان کی روزی کے انتظامات ہوئے۔ تو جس اللہ نے بھوک سے ان کو کھلایا ہے، اور اس میں یہ بھی ملتا ہے کہ جو قریش کو بھوک سے کھلاتا ہے، پوری کائنات کو، پوری مخلوقات کو وہی بھوک سے کھلاتا ہے۔ کوئی تمہارا بڑا چھوٹا، کوئی کرنی دھرنے والا، کوئی مردہ زندہ ایسا نہیں کہ جو تم کو بھوک سے کھلاتا ہو اللہ کے سوا۔ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور ان کو امن دیا خوف سے، کہ جب کہ عرب میں دنگا فساد ہے، قتل و غارت ہے، اور کوئی قافلہ، کوئی لشکر، بلکہ کوئی بھی آدمی خیر و سلامتی سے نہیں چل سکتا، ان حالات میں، اس دنگے فساد کی کیفیت میں قریش کو امن و امان سے جو نوازا ہے، تو ان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو جانیں، اس نعمت کی قدردانی کریں، تو جس نے ان کو امن و امان دیا ہے۔ اور امن و امان کی نعمت کتنی بڑی ہے، حقیقت میں وہ نعمت ہے جس کو انسان کو پہچاننا جاننا چاہیے۔ کھانے کا ذکر کیا، بعد میں امن کا ذکر کیا ہے، لیکن بعض دوسری جگہوں پر پہلے امن کا ذکر کیا ہے، پھر کھانے کا ذکر کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیا ہے؟ رب اجعل هذا البلد آمنا، اور دوسری آیت میں هذا بلدا آمنا، کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ پہلے امن کی دعا کی، پھر فرمایا وارزقہم من الثمرات، اور ان کو روزی دے پھلوں کی۔ روزی کے بعد میں ذکر کیا
جسے پتہ چلتا ہے کہ امن و امان کی نعمت کتنی عظیم نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کی انسان کو قدردانی کرنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ امن ہوتا ہے تو اگر کوئی نعمت تھوڑی ہے، کھانے پینے کی چیز تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، آدمی اس سے بھی فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ گھر چھوٹا ہے یا بڑا ہے، جھونپڑی بھی ہے، تب بھی امن و امان میں اس میں رہتا ہے۔ عبادت کے حوالے سے بھی امن و امان سے اپنے اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، اور بھی جو اللہ تعالیٰ کی دنیا کی نعمتیں ہیں ان سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ لیکن جب امن و امان نہیں ہوتا تو بہترین اس کے پیلس محل بھی سارے اس کے لیے بیکار ہو جاتے ہیں، اس کے بڑے بڑے مال و دولت بھی نہ کہ اس کے کام آتے ہیں بلکہ اس کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اس مال ہی کی وجہ سے اس کو قتل کیا جاتا ہو، اس کو لوٹا جاتا ہو، اور اسی طرح 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 کی اور نعمتیں جو ہیں دنیا بھر کی، وہ ساری کی ساری بیکار ہو جاتی ہیں جب بد امنی ہوتی ہے۔ بلکہ اور تو اور حتیٰ کہ اللہ کی عبادت جو انسان کا بنیادی مقصد ہے، جب امن و امان نہیں ہوتا تو یہ عبادت بھی سبھی کی سبھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قریش کے اوپر جو دو بڑی نعمتیں کی تھی، ایک تو ان کے لیے روزی کا انتظام کرنے کی نعمت، اور دوسرا ان کے لیے امن و امان کی نعمت، تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کا ذکر فرماتا ہے ان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں۔ اور قرآن کریم میں کئی ایک جگہوں پر اللہ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ یہ بیت اللہ کی وجہ سے ان کو امن و امان جو ملا ہے کتنی بڑی نعمت ہے، کہ ان کے قافلے بھی چلتے تو امن و امان سے چلتے، اور بذات خود مکہ میں رہتے ہوئے بھی ان کو کسی طرح کا کھٹکا کو خطرہ خوف نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہے اولم نمکن لہم حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہم اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبی الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا۔ فرماتا ہے رسول قصص میں، کیا ہم نے ان کے لیے ایسے امن و امان والے حرم میں جگہ نہیں دی کہ جس کے ہر طرف چاروں طرف جو ہے اس کے پھل جو ہے کھینچے چلے آتے ہیں، یعنی ہر طرف سے روزی ان کے لیے مہیا ہوتی ہے، اور یہ ہماری طرف سے روزی کا ان کے لیے ذریعہ ہے۔ اور دوسری آیت میں اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہم، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان کے لیے امن و امان کا حرم بنایا ہے جس کی وجہ سے ان کو امن و امان حاصل ہوا ہے، اور جبکہ ان کے آس پاس دیکھتے ہیں کہ کس طرح لوگ جو ہیں ان کو اچکا جاتا ہے، ان کو جو ہے لوٹ مار کی جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ امن و امان کی نعمت جو جس کے علاج کو یاد دہانی کروا رہا ہے، یہ ہر انسان کو چاہیے کہ اس امن و امان کی نعمت کی حفاظت کرنے کی کوشش کرے، چاہے بعض اوقات کوئی حالات تنگی بھی ہوں، کوئی ظلم و زیادتیاں بھی ہوں، بعض اوقات کوئی اس طرح کی کیفیت بھی ہو، لیکن انسان کی جان محفوظ ہے، اس کی عزت محفوظ ہے، اور گھر ہے جس میں وہ رہ سکتا ہے، ٹھہر سکتا ہے، اور اس طرح کی چیزیں ہیں، چاہے فقر و فاقہ بھی ہو تب بھی، تو امن و امان کی نعمت حقیقت میں بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ جس کی قدردانی کرنے کی، جس کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قریش کو فرماتا ہے الذی اطعمہم من جوع، اس گھر کے رب کی عبادت کریں کہ جس رب نے ان کو کیا کیا ہے، ان کو امن و امان کی نعمت سے نوازا ہے اور ان کو بھوک سے کھانا دیا ہے۔ دوبارہ دیکھتے ہیں سورۃ قریش کو۔ لإیلاف قریش، قریش کا مانوس ہو جانا یا ان کا محبت ان میں ڈل جانا یا ان کا جمع ہو جانا، ایلافہم ان کا مانوس ہونا، رحلۃ الشتاء والصیف، رحلہ سفر شتاء سردی کے، والصیف اور گرمی، اور سردی اور گرمی کے سفروں سے ان کا مانوس ہو جانا۔ فلیعبدوا، پس ان کو چاہیے کہ عبادت کریں، رب ھذا البیت، اس گھر کے رب کی، الذی جس نے اطعمہم من جوع، ان کو کھانا کھلایا بھوک سے، وآمنہم من خوف، اور ان کو امن و امان دیا خوف ڈر کی حالت میں۔